نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جس آدمی نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جھوٹ کی نسبت کو گناہ قرار دے رہے ہیں تو خود اس گناہ کے مرتکب کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا کی مخلوق میں خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ یہ ہستیاں دنیا کے لیے خدا کے خلیفہ ہیں۔ اللہ کی اطاعت و عبودیت کے سب سے اونچے پیکر، معرفت الہیہ کے سب سے زیادہ عالم و عارف، خدا کی ذات و صفات کے ہمہ وقتی مشاہدہ و استحضار سے مستفید، غرض جتنی خوبیاں اور جتنے اوصاف کمال خدا کی ذات کے بعد کسی مخلوق میں جمع ہو سکتے ہیں، وہ سب انبیاء علیہم السلام میں جمع ہوئے ہیں، اور اپنے دور کے ہر نبی کو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کا مصداق کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے امت ان کے معصوم ہونے کا اعتقاد رکھتی ہے۔ عصمت انبیاء علیہم السلام کے اعتقاد رکھنے کے بعد ان انبیاء و مرسلین میں بھی فرق مراتب ہوا۔ اس کی دلیل یہ ہے: تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ عصمت کا معنی یوں بیان کرتے ہیں: عصمت کے معنی یہ ہیں کہ ان کے اقوال ہوں یا افعال، عبادات ہوں یا عادات، معاملات ہوں، مقامات ہوں یا اخلاق و احوال، ان سب کو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے نفس و شیطان کی دخل اندازی سے محفوظ فرماتا ہے، خواہ وہ خطا و نسیان کی صورت سے ہی کیوں نہ ہو، اور حفاظت و نگرانی کرنے والے اپنے فرشتے ان کے ساتھ رکھتا ہے تاکہ غبار بشریت بھی ان کے دامن پاک پر ذرا سا دھبا نہ لگا سکے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی کی ہمہ وقتی حفاظت نگرانی کا نام عصمت ہے۔ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عصمت و حفاظت میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: انبیاء علیہم السلام معصوم اور صحابہ اولیاء محفوظ ہیں۔ معصوم وہ ہے کہ اس سے باوجود استعداد گناہ کے گناہ سرزد ہونا محال ہو، اور محفوظ وہ ہے کہ گناہ تو اس سے ممکن ہو اگرچہ واقع نہ ہو۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو معصوم تھے اگرچہ نہیں لیکن محفوظ یقیناً ہیں۔ ان کی عدالت، صداقت اور دیانت امانت کو ان کی تربیت کے دوران ہونے والی اونچ نیچ کی روشنی میں، بلکہ احکم الحاکمین جیسے مومنین کی طرف سے 23 سالہ سخت ترین امتحان نہیں بلکہ امتحانات کے بعد اعلیٰ ترین کامیابیوں کی ایک نہیں بلکہ اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون جیسی متعدد اسناد کی روشنی میں جانچنا پرکھنا ہوگا۔ لہذا صحابہ کرام پر زبان تان دراز کرنے والوں کا یہ کہنا کہ صحابہ کرام کوئی معصوم ہے بالکل لغو اور بیہودہ سوال ہے، مانا کہ معصوم نہیں لیکن محفوظ تو ہیں، اور پھر ان کے بارے میں معصوم کی صرف ایک شہادت نہیں بلکہ متعدد شہادات موجود ہیں، پھر ان نفوس قدسیہ پر زبان تان دراز کرنے کی کیا گنجائش رہتی ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء اور رسول معصوم ہیں، اور عصمت ان کی ایسی مخصوص صفت ہے کہ کوئی فرد بشر ان کی اس صفت میں ان کے ساتھ شریک نہیں۔ عصمت انبیاء پر قرآنی شواہد: وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ،
اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم ہو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم مانے اللہ کے فرمانے سے۔ ان آیات میں رسول کی مطلق اطاعت کا حکم ملا ہے۔ اگر انبیاء معصوم نہ ہوتے تو ان کی مطلق اطاعت کا حکم نہ ملتا، بلکہ امراء کی اطاعت کی طرح ان کی اطاعت کا بھی ایک پیمانہ مقرر ہوتا۔ جیسے کہ حدیث رسول میں امیر کی اطاعت اس وقت تک ضروری ہے جب تک وہ معصیت کا حکم نہ دے، اور جب معصیت کا حکم دے تو پھر اس کی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا کام قوم کو نیکی کا درس دینا ہے، تو اگر خود نافرمان ہو جائے معاذ اللہ تو پھر مقصد رسالت کو مفقود کر کے لم تقولون ما لا تفعلون کا مصداق بن جائیں گے، اور یہ محال ہے۔ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، کیونکہ فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ انبیاء علیہ السلام وہ برگزیدہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے چنا ہے تاکہ آسمانی پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچایا جا سکے۔ ان کا یہ چناؤ اس بات کا متقاضی ہے کہ یہ لوگ برتر، پاک اور اعلیٰ ہوں، اور ان میں کسی قسم کے نقص اور عیب کا شائبہ تک نہ ہو۔ اس لیے عصمت ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ سوائے معصوم کے کسی دوسرے کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے نہیں چنے گا۔ نمبر 2، جو آسمانی شریعتوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ عصمت انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ بھی رکھیں، تاکہ انہیں یہ یقین ہو کہ رسول جو اللہ سے شریعت کو حاصل کر رہے ہیں وہ بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی بھی قسم کے نسیان کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم ان قریب تمہیں اس طرح پڑھائیں گے کہ بھول نہ سکو گے۔ نمبر 3، عصمت انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں پر دلیل قائم کی جاتی کہ ایسے لوگوں کی بات کو مانیں جو اللہ سے پیغام رسالت لیتے ہیں اور بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ سارے رسول بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اس لیے بھیجے گئے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد انسانوں کی حجت خدا پر قائم نہ ہونے پائے، اور خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ وہ شخص جو اللہ رسالت کا حامل ہے اور لوگوں پر اللہ کی حجت ہے وہ بھول جائے یا صاف کرے، کیونکہ اس سے تو یہ بھی فرض کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی اہم الہی ذمہ داری بھی بھول گیا ہو، اور ایسا خیال کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 4، عصمت انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کی حرمت کا تحفظ کرتا ہے، کیونکہ اگر عصمت نہ ہو تو تبلیغ دین کے معاملے میں لوگ تانہ زنی کر سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنے زمانے کے پاکیزہ و برگزیدہ اور چنی ہوئی ہستی ہیں۔
मासूम ना होने के नतीजे, जब कोई नबी मासूम नहीं होगा तो उसके बहुत से असरात होंगे। वो जो कुछ भी लेकर आया है उसके बारे में शक किया जाएगा कि ये अल्लाह की तरफ से है या अल्लाह की तरफ से नहीं, वो आदिल भी है या नहीं। इस तरह के बहुत से असरात होते हैं, जिनमें से चंद अहम ये हैं। नंबर एक, अगर इसमत ना हो तो लोगों पर हजत कायम नहीं होगा, क्योंकि एक गैर मासूम शख्स पैगाम पहुंचा रहा है तो उसमें बहुत सी खामियां हो सकती हैं, जैसे साव या भूलना, और कभी कभी वो जो कहा है उसके खिलाफ अमल कर बैठेगा। ये भी मुमकिन है कि वो कभी शरीयत की मुखालफत करे और इस तरह मुतवज्जे ही ना हो कि वो तो बजाय शरीयत बताने के उसके खिलाफ बता रहा है। नंबर दो, कोई भी ऐसा शख्स जो गैर मासूम है वो हमेशा दुरुस्त दलील कायम नहीं कर सकेगा, यानी वो लोग उसे हमेशा ईमान के रास्ते के लिए रहनुमा अख्तियार नहीं कर सकते। नंबर तीन, आसमानी शराय के पहुँचाने में कमी, ज़्यादती और तहरीफ का इम्कान रहेगा, क्योंकि पहुँचाने वाला मासूम नहीं है। नंबर चार, अगर नबी मासूम नहीं होगा तो ये एहतमाल रहेगा कि उसने जो नकल किया है वो नामुकम्मल है, मुमकिन है वो कुछ भूल गया हो। नंबर पाँच, ये एहतमाल रहेगा कि लोग ये तोहमत लगाएंगे कि शरीयत की बातों में अपने ख्यालात को शामिल कर लिया है। इस तरह तशकीक का एक बाब खुल जाएगा। नंबर छः, यह भी मुमकिन है हालात से खौफजदा होकर, हुक्मरानों से डर कर वो शरीयत की बहुत सी बातों को छुपा ले। नंबर सात, जब वो मासूम नहीं होंगे तो ये इम्कान है कि वो खुदा से शरीयत लेने में कामिल ना हों। इस तरह जब वो मुकम्मल पैगाम नहीं ले सकेंगे तो वो मुकम्मल पैगाम लोगों तक भी नहीं पहुंचा सकेंगे। इस तरह शरीयत का पैगाम नाक़िस रह जाएगा। नंबर आठ, नबी का मासूम ना होना खुद शरीयत आसमानी के आने मकासद के ख़िलाफ़ है, क्योंकि तमाम शराए अल्लाह के सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करने के लिए आई हैं, और जब पहुँचाने वाला मासूम नहीं होगा तो सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई मशकूक ही रहेगी। वो तमाम एतराज़ात इस सूरत में हैं जब नबी मासूम ना हो, बल्कि एक आम शख्स, लिहाजा ये ज़रूरी है कि नबी मासूम हो, उसके ज़रिए रिसालत इलाही बगैर कमी बेशी और तहरीफ के लोगों तक पहुँचेगी। इसी में अल्लाह के अम्बिया की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ है, क्योंकि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ही शरीयत आसमानी के पहुँचाने वाले हैं। कुरान अहादीस से मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत मुतलका हर मुसलमान पर वाजिब है। इसलिए तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी इताअत नाफरमानी को अल्लाह की इताअत नाफरमानी बतलाया है, और मखलूक की ऐसी इताअत से रोका है जिससे खालिक की नाफरमानी होती हो। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मासूम होने की वाज़ेह दलील है। तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तमाम छोटे बड़े गुनाहों से मासूम व महफूज होते हैं। इसमत अम्बिया के लिए लाजम है उनसे गुनाहों का सुदूर नहीं होता। इसलिए अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसमत और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का मेयार हक होना अहले सुन्नत वल जमात के इजमाई मसाइल में से है। इनमें से किसी एक चीज़ का मुनकिर अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। वमा अलैना इल्लल बलाग।